تیسرے پارے کے مضامین میں سے جو منتخب چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، جس میں سے ایک تو آیت الکرسی۔ یہ آیت قرآن کے عظیم آیتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا تھا تو صحابی سے کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو اس نے آیت الکرسی کا کہا۔ آپ نے کہا کہ تمہارا علم مبارک ہو۔ میں صرف یہ بتاؤں گا جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس قرآن کے پورے قرآن میں اس آیت الکرسی کی عظمت کی وجہ کیا ہے، کہ اس میں دعویٰ ہے اللہ کی عظمت، اس کے توحید کا، جس کا عنوان ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس میں اللہ کی 10 صفات ہیں، وہ 10 کے 10 اس دعوے کے لیے دلیل ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے اپنے عظمت اور توحید پر 10 آیتیں، 10 صفات اور 10 دلائل بیان کر دی۔ آیت ممنہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانی۔ مثلا الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہر ایک پر موت آتی ہے سوائے اس کے۔ ایک منظر جو قرآن میں ہے اور اس کی تفصیل احادیث میں ہے، فرمایا کہ سب کو موت آتی رہے گی، آتے آتے آخر میں حملۃ العرش کو بھی موت آئے گی، عرش اٹھانے والے۔ پھر 4 بڑے فرشتے ہیں، ان میں سے آخر وہ فرشتہ جس کی ذمہ داری ہے ارواح کو قبض کرنا، حضرت اسرائیل علیہ السلام، جس سے اکثر لوگ ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ وہی تو ہے جو آ کر ہمیں اس دنیا کے تکلیفوں سے اٹھا کر ہمارے روح کو علیین کی طرف لے جا کر رب سے ملاتے ہیں، محبوب دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتے ہیں، صحابہ سے ملاتے ہیں، 1,24,000 کم بیش انبیاء سے ملاتے ہیں۔ اس لیے تو موت کو پسند کیا گیا، اور موت صحابہ، اولیاء کرام، ائمہ فقہا آج تک جو دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جانتے ہیں، آخرت کی فضیلت اور وہاں کے نعمتوں کو جانتے ہیں، دنیا کی مشکلات کو جانتے ہیں، اس میں سے ہر ایک نے موت کو پسند کیا ہے۔ البتہ موت کی تیاری کی ضرورت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو تیاری نصیب فرمائیں۔ جب تیاری ہوگی نا تو پھر بلال کی طرح جب کوئی آگے پیچھے صدمہ کے اظہار کرنے لگے تو حضرت بلال نے کہا کہ نہیں وا تربا، یہ تو خوشی کی بات ہے، غدا نلتقی محمدًا و صحبہ، ادھر سے مریں گے، مرنا کیا ہے، جسم ادھر رہ جائے گی، روح ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے ساتھیوں سے ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال الحی، سب کو موت آنے کے بعد ایک ہی ہوں گے جو زندہ ہوں گے، الحی وہی ایک اللہ ہے۔ القیوم، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، تھامنے والا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے، خلقاً اس کا مخلوق ہے، ملکاً وہ اس کا مالک ہے، یہ سب مملوک ہے، تصرفاً ذرہ ذرہ میں اسی کا تصرف چلتا ہے، عبیداً سب اس کے غلام ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کی عظمتیں ہیں، اللہ کے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے سفارش کوئی نہیں کر سکے گا سوائے اس کی اجازت کی۔ آپ نے پڑھا ہے شفاعت کبریٰ کے عنوان میں احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلق خدا اس وقت آئے گی جب دیگر تمام انبیاء سے گزارش کریں گے، وہ کہیں گے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں 7 دن 7 رات جتنا وقت اللہ کی حمد و ثنا، تعریفیں، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، پیارے محمد سر اٹھائیے۔ یہ ہے وہ عزت، جب تک اجازت نہیں ہے آپ نے بھی سجدے میں رہنا ہے، جب اجازت ملی سر اٹھایا، اس التعطا، اب مانگو دیا جا رہا ہے، اشفا تو شفا، اب سفارش کرو، آپ پھر کائنات کی سفارش کریں گے حساب و کتاب کے حوالے سے۔ فرمایا اس کا علم محیط ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کی کرسی بڑی وسیع ہے آسمان و زمین سے، اس کی حفاظت میں وہ تھکتے نہیں ہیں، العلی ہے، العظیم ہے۔ بہرحال کچھ واقعات ہیں آغاز میں، اس کو بتا دیتا ہوں اس لیے کہ وہ عام فہم ہے اور عوام کے لیے۔ میرے اس درس سے شاید علماء کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اگرچہ یہاں علماء تشریف فرما ہیں، صرف ایک تکرار ہے، لیکن عوام کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ عوام قرآن کے علوم سے دور ہیں، اور میں بھی سادہ اور بالکل بے تکلف الفاظ میں عوام کو سمجھانا چاہوں گا۔ یہ جو چند واقعات ہیں جس میں انسان اللہ کا دوست ہے تو وہ اس کا قریب ہے،
اور اللہ اندھیروں سے اپنے دوستوں کو روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، تو کافروں کی کوشش کیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو ہدایت سے، نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھو، ایک نمرود ہے، اللہ کا دشمن ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ کس بات پر کر رہا ہے؟ بس اللہ نے اس کو ایک دنیا کے امتحان، آزمائش کے طور پر ایک بادشاہت دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کے توحید کی دعوت دی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی زندہ اور مارتا ہوں۔ بیوقوف نے جا کر جس پر ابھی مارنے کا آرڈر تھا کسی وجہ سے، اس کو جیل سے نکال کر کہا یہ میں نے زندہ کر دیا، اور ایک بے گناہ کو مار دیا۔ آپ نے دیکھا یہ بڑا بیوقوف ہے، تو آپ نے پھر کہا دیکھو فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کراتا ہے۔ یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے یہاں، تو ذرا تو اگر کچھ کر سکتا ہے تو اس سورج کو ذرا مغرب سے طلوع کرو۔ فبہت الذی کفر، منکر تھا، جواب کوئی نہیں تھا، مانا تو نہیں، لیکن یہاں پر وہ لاجواب ہوا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، چونکہ اللہ کا دشمن تھا، منکر تھا، تو سب کچھ جاننے کے باوجود جب اللہ نے ہدایت نہیں دی تو وہ کیسے ہدایت پر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک واقعہ ایسے اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ ہے، زیادہ مفسرین فرماتے ہیں حضرت عزیر کا تذکرہ ہے، وہ ایک بستی سے گزرے اور دیکھا مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس کے لوگ بھی نہیں ہیں، گھر بھی گر گئے، پہلے دیواریں پھر چھت گر گئی ہے، اور وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے بندے نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ اللہ کی قدرت کی باتیں آج کل میں سمجھتا ہوں ہر وقت ضروری ہے، اور بندہ ہے وہی جو اپنے رب کی قدرت کو جانے اور اپنے عاجزی کو، اور ہم تو اسی آس پہ زندہ ہیں کہ ہمارا رب ہے اور قدرتوں والا رب ہے اور بہت بڑا بادشاہ ہے، ہم تو اسی پر جی رہے ہیں۔ تو ذرا چلو اللہ کی عظمت کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ بستی سے گزرا، دیکھا کہ بستی بالکل خراب ہے، ختم ہے۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کس کیفیت سے اس بستی اور بستی والوں کو زندہ کریں گے ان کے ختم اور مرنے کے بعد؟ تو اللہ نے کہا ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک ان کو سلایا، قرآن موت کہتا ہے ان کو سلایا۔ ثم بعثہ، 100 سال پورے ہونے پر اس کو کہا اٹھایا، اور پوچھا کم لبثت، سوال کرنے والے کہ اس بستی کو اللہ کس طرح زندہ کرے گا، کم لبثت، ذرا بتاؤ کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ اس نے دیکھا چاروں طرف، کچھ وقت سے کچھ اندازہ کر کے کہنے لگا کہ لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ فرماتے بل لبثت 100 عام، 100 سال سوتے رہے ہو، 100 سال، مختلف موسم، مختلف حالات، طوفان، پتہ نہیں کیا کیا گزرے ہیں، لیکن اللہ کے بندے کی اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ اس کو کسی چیز کا بھی نہیں پتہ چلا۔ ہم کبھی کبھی گاڑی میں سوتے ہیں نا، تو تھوڑا سا جمپ آ جائے تو جاگ جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کتنے جمپوں سے وہ گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں 100 سال، 100 سال تم سوئے رہے ہو۔ اچھا پھر ذرا ان کو مزید سمجھانے کے لیے کہا ذرا کھانا دیکھو، پینا دیکھو، لم یتسنہ، کھانا اور پینا دونوں جو 100 سال پہلا اس کا تیار پڑا ہوا تھا وہ ابھی بھی اسی حالت میں تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسا اللہ کے ہوتے ہوئے بندہ گھبرائے۔ 100 سال بعد آگے صاحب کاف کا سورہ کاف میں پڑھیں گے 300 سال تک، سالن اسی طرح ہے، 300 سال تک کھانا اس طرح ہے۔ اچھا ادھر دیکھے تو لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے، لیکن فرمایا ذرا اپنا گدھے کو دیکھو، منظور الی حمارک، حضرت چونکہ سواری گدھے پہ سوار تھے، اور ہمارے حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھے کی سواری کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی وجہ سے گدھے کی سواری کو ایک بہترین نسبت ہے، اور آپ حیران ہوں گے، حرام ہے، حرام کا پسینہ حرام، حرام کا لعاب حرام، ناپاک، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی ہے تو گدھے کا جو پسینہ ہے یا اس کا جو وہ ناپاک نہیں ہے۔ آج بھی کوئی سفر کرے اس کا پسینہ لگے پاک، اللہ نے مقام دیا ہے۔ گدھے کو جب اس نے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے،
بہت بسیدہ کچھ شاید کچھ ہڈیاں ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اب تمہیں آپ کو ایک قدرت کی نشانی بناتے ہیں۔ کیسے؟ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، پہلے دیکھو ہڈیوں کو کیسے ہم اس کو آپس میں جوڑتے ہیں، پھر دیکھو ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کیسے اس پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ دیکھا تو عزیر بول پڑا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میں جان گیا اور میں اقرار کرتا ہوں اور اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یقیناً قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا تھا ارنی رب ارنی کیف تحیی الموت، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ، اپنے علم میں مزید اضافہ کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ انہیں بھی اللہ نے حکم دیا ذرا جاؤ، اولم تؤمن، یقین نہیں ہے، جانتے ہوئے یقین کیوں نہیں؟ یقین تھا، فرمایا ولی میں یقین ضرور ہے، بلا مجھے یقین ہے، لیکن اس کے ساتھ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے دل کو مزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا 4 پرندوں کو لے لو، اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے سری الگ رکھو، اور جو باقی ہے اس کا قیمہ بنا کر آپ اس میں مکس کرو، اور اس کو پھر 4 مختلف پہاڑوں میں، اب ہر جو حصہ ہے اس میں وہ 4 پرندوں میں سے ہے، مختلف پہاڑوں پہ رکھو، اور جو آپ کے ہاتھ میں ہے مثلا مور ہے تو کہا کہ آواز دو کہ آ جاؤ، تو 4 پہاڑوں سے اس مکس میں سے اجزاء الگ ہو کر آ کر آپ کے سامنے وہ زندہ ہو کر چل پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کچھ دیکھا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے اللہ بہت زبردست قوت والے۔ اللہ کی تعریف تھی، تھوڑا عرض کر دیا، ہم اسی اللہ کے بندے ہیں، اور جب ہم ٹھیک معنی میں اس کے بندے بنیں گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی بیماری ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے کہ اللہ خود آزمانا چاہے تو پھر کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں نا مقابلہ، پھر اس کا مقابلہ نہیں ہے، اس کے سامنے عاجزی ہے، اس کو منانا ہے۔ بہرحال ایک مضمون یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے انفاق کا تذکرہ کیا ہے بڑے مختلف انداز میں، خرچ کرو خرچ کرو، ایک کے بجائے اللہ 10 گنا دے گا، 700 گنا دے گا، اور مزید اخلاص والوں کو اس سے بڑھ کر دے گا، اور راستے بھی بتا دے کہاں کہاں خرچ کرنے، مصارف بھی بتا دیے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، صدقہ فطر ہے، جو بھی ہے۔ 7 تذکر اللہ فرماتے ہیں سود والے کا، سود کا۔ آج معیشت ڈوبی ہے، ڈوبی کیا ہے، بالکل آخری مراحل میں ڈوب چکی ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، کسی نے کھایا ہے، کسی نے پیا ہے، کسی نے سوچا نہیں ہے اپنے اپنے وقت میں، چلو جو بھی کیا ہوا۔ ایک آدمی نے بڑے عجیب سی بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان چونکہ رمضان میں بنا ہے تو رمضان میں جو بھی چیز بنتی ہے کھانے کے لیے بنتی ہے، اور اس سے بھی آج تک لوگ کھا رہے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان 27 رمضان اور اس پاکستان بننے میں ہمارے اکابر علماء کرام کا اور قائد اعظم رحمہ اللہ اور دیگر بہت ساروں کی، اور اللہ نے ایک موقع بنا دیا تھا۔ جس طرح اس کا بننا ایک کرامت ہے جس کو عوام معجزہ کہتے ہیں، اللہ اس کو بچاتے بھی کرامت کے ساتھ ہے۔ قدم قدم پہ اس کے بدخواہوں نے اس کو ڈبونے کی کوشش کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے حفاظت اور اس کو آگے بڑھانے کے، آج بھی ہم سب کا اتفاق ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک کی قیادت پاکستان کے پاس ہے۔ مذہبی طبقے میں جو مذہبی قیادت ہے وہ بھی پاکستان، آج مولانا تقی عثمانی صاحب وہ دیکھو علم کے ایک شیخ الاسلام ہے اور پوری دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست کا امام ہے، دنیا میں اس کے مثال نہیں ہے۔ مساجد کو دیکھو، وفاق المدارس عربیہ اس سال بھی تقریباً 70 اور 80 ہزار کے درمیان ایک وفاق، 5 میں سے 1 مکتب فکر کے لوگوں نے حافظ پیش کیے ہیں۔ یہ مثالیں دنیا میں نہیں ہیں۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ اس معیشت کے تباہی میں وہ چیز جس کو خود اللہ نے فرمایا ہے، میں وہ آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بے حلال ہے، ربا حرام ہے، اور پھر خود ہی فرماتے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا کے نظام کو اللہ مٹا کے رکھ دیتا ہے اور صدقات کے نظام کو اللہ بڑھاتا ہے۔ آج صدقات کا نظام ختم ہو چکا ہے، ربا کا نظام ہے، تو جسے اللہ نے کہا وہ مٹتا ہے، وہ ختم ہوتا، اس نے تو ختم ہونا تھا۔ ایک بات یہاں ایک سوال کے طور پر لوگ کہتے ہیں
کہ ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقے میں یا کوئی یہودی جیسے بڑی کمپنیاں ہیں یا بینکوں والے ہیں، قرآن کہتا ہے ربا مٹتا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کا بہت بڑھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے صدقہ والا بڑھتا ہے، خیر صدقہ والا تو ہم دیکھ رہے ہیں جس نے اس دفعہ صدقہ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول اس سے بڑھاتا ہے، لیکن یہ ان کا ایک سوال ہے کہ یہ سود کو آپ کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ میں مٹاتا ہوں، لیکن یہ تو بڑھتا ہے، بہت سے لوگوں جو ہے وہ سود ان کا کاروبار بڑھ گیا ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو ہماری معیشت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ تک سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جب سمجھ آئے گا سودی کاروبار والا، وہ بے شک ملکی نظام ہو یا ایک شخصی نظام ہو یا ایک مجموعہ اور ایک کمپنی کے حد تک ہو، کہا کہ نظر نہیں آئے، وہ سمجھ رہے بڑھ رہا ہے، ایک دن دھڑام سے اس وقت پوری دنیا کی معیشت جو سود پر مبنی ہے، اور ہمارے بڑے ذمہ داران بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی یہ اس کے بغیر نظام نہیں چلتا ہے، اور بہت سارے، بلکہ ایک دفعہ تو ایک صدر صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ علماء اس کو کوئی حلال کرنے کی کوشش کرو۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ سوال کا جواب یہ ہے کہ سمجھ نہیں آئے گا، ایک دم گر جائے گا، جب گرے گا تو پھر اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور اس کا دوسرے جواب جو حقیقی جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے بڑھنے کو اور کم ہونے کو مت دیکھو، یہ ایک تھوڑا سا عرصہ ہے اور ایک امتحان کے دن ہے۔ جو ہی یہ آنکھ بند ہو نا، پھر دیکھو صدقات والے کو اللہ تعالیٰ 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر عطا کریں گے، اس کا وہ تھوڑا صدقہ بڑھ کر جنت کی شکل میں، اور ربا اور سود والا جس نے لوگوں کا جناب خون چوسا ہے، لوگوں کی معیشت تباہ کی ہے، وہ آنکھوں کے بند ہونے کے دیر ہے، وہ دیکھے گا کہ وہاں اس کا کچھ نہیں۔ بہرحال لمبی بات ہے، لیکن میں نے مختصر عرض کر دیا کہ سود والا نظام نہیں چل سکتا، یہ میرا رب کہتا ہے کہ میں اس کو مٹاتا ہوں، اور صدقے والے نظام کو رب فرماتے ہیں بڑھاتا ہوں۔ بس مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ کے بعد۔ سورہ بقرہ میں شرک کی ایک شکل بتائی تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے پہاڑی پہ چلے گئے، کوہ طور پہ، تو پیچھے سامری کے کہنے پر بچھڑے کی عبادت کی، اور ان میں یہ گائے کا احترام، گائے کی عبادت، بچھڑا، یہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ قرآن میں اس واقعے کو ایک گائے کو ذبح کرا کر اور بنی اسرائیل کو اس شرک کے نتیجے میں ایک بادل لا کر کہا تمہارے توبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایک تو بچھڑے کی عبادت کے نتیجے میں ان کو قتل کرا کر اللہ نے ان کے توبہ قبول کی، اور دوسرا گائے کو ایک خاص واقعے میں ذبح کرا کر بتایا کہ یہ تو معبود نہیں، تم نے دیکھو ذبح کر دیا۔ وہ ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں قتل ہوا تھا، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سورہ آل عمران میں نصارہ کے شرک کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے گائے کی عبادت تو نہیں کی، لیکن انہوں نے نیک اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر تیسرا خدا اور معبود مانا، اور حضرت مریم جو اللہ کی نیک بندی تھی، صالح بندی تھی، اس کو بھی اللہ کا شریک کر کے تیسرا خدا کہنے لگے۔ 60 آدمیوں کا وفد حضرت کے پاس مدینہ آیا مناظرہ کرنے کے لیے۔ اس دوران سورہ آل عمران کی 60 کے قریب آیتیں اتری ہیں، 60 سے 70 کے درمیان۔ حضرت کی ان کے ساتھ جو باتیں ہوتی تھی آسمانی آیتیں اترتی تھی۔ ان کا نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ کے بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے ناز میں، جیسے آج کل کوئی بیٹا ہو تو وہ باپ سے بہت سارے کام کروا دیتا ہے۔ اور مریم پاک خاتون اللہ کے، انہوں نے کہا وہ ان کی ماں، وہ تیسرے الہ ہے، تثلیث کے وہ قائل ہوئے۔ قرآن نے پھر اپنے انداز میں ان کو سمجھایا ہے۔ مثلا اس کے آغاز کے آیتوں میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر کہا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ یہاں ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ قرآن کہنا چاہتا ہے ان کو لا عیسیٰ و امہ، یہ وہ بات ہے جو رب کے پاس ہے، عیسیٰ اور ماں کے پاس نہیں ہے۔ پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، دیکھو وہ اللہ ہے جو ماں کے رحم میں ایک انسان کو صورت بخشتا ہے۔ اور ان کو تھوڑا سمجھا دیا کہ تم نہیں مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے پیٹ میں اللہ نے صورت عطا کی ہے، مریم کو ان کے ماں کے پیٹ میں اللہ نے صورت عطا کی ہے، اور دونوں کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ مریم کا تذکرہ یوں کیا
کہ مریم کے ماں نے، عمران کی بیوی نے جب حمل محسوس کیا تو نظر مان لی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے گھر کے حفاظت کے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں۔ جب پیدائش ہوئی تو وہ بچی تھی، ماں پریشان ہوئی، اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ ہم نے اس کے خلوص کے وجہ سے اس بیٹی کو قبول کر لیا ہے۔ پرورش کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر کا انتخاب ہوا، جن کے گھر میں ان کا خالہ ہوتی تھی، ان کے تربیت ہوتی رہی۔ پھر اللہ نے وہاں بہت کچھ دکھا بھی دیا۔ ایک تو یہ دکھایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو عبادت خانے میں بند کر کے چلے جاتے، جب واپس آتے تالا کھول کر اندر دیکھتے تو بے موسم پھل نظر آتا، پوچھتے یہ کہاں سے؟ وہ کہتی من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو زکریا علیہ السلام نے یہاں مانگتے تو پہلے بھی رہے ہیں نیک اولاد، نبوت کے علم کو آگے منتقل کرنے کے لیے، لیکن آج جس دل سے مانگا کہ اللہ جب آپ مریم کو بغیر موسم کے پھل دیتے ہیں تو مجھے بھی بغیر موسم کے بیٹا دیں۔ ابھی نماز میں کھڑے تھے کہ ان کو بشارت آ گئی۔ یہاں میں ایک بات ویسے عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں لوگ اپنا بچہ کو اللہ کے حوالے کرنا، دین کے حوالے کرنا، مسجد و مدرسے کے حوالے کرنا، علوم نبوت کے وارث بنانا، قرآن کے حافظ بناتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے؟ ذرا دیکھو قرآن کو، وہ تو کہتا ہے مریم، اس کے ماں نے جب وقف کیا تو پھر اللہ نے اس کا بدلہ اس کو عزت اور تکریم کے طور پر زکریا علیہ السلام کو دکھایا کہ ہم ایسوں کے گھر میں بے موسم پھل بھی دیتے ہیں۔ اگر اس نظریہ اور عقیدے کے ساتھ ہم اپنے اولاد کو اللہ کے حوالے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نامراد نہیں کریں گے، کبھی روزی کی سختی نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ لیکن اس واقعے کے تذکرہ سے اللہ نے یہ بتایا کہ تم جس مریم کو رب کے ساتھ شریک کر کے تیسرے خدا کا درجہ دیتے ہو، وہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھی تو ماں نے اس کو اللہ کے حوالے کیا تھا، یعنی اس کا ایک تذکرہ کیا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ حضرت مریم کو تو جو ماں کے پیٹ میں تصویر اور صورت عطا کی وہ تو رب نے کی ہے، تو یہ اس کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتی؟ پھر یہی مریم ہے کہ پھر اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بچہ پیدا فرمایا۔ پھر اس کی تفصیلات کسی اور وقت عرض کروں گا۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ وفد نجران ہے 60 آدمیوں کا، جس میں بڑے بڑے سردار ہیں، وہ حضرت سے مناظرہ کرتے ہیں اور حضرت اللہ کے بتائی ہوئی باتیں آگے بتا رہے ہیں۔ مثلاً آگے آپ پڑھیں گے کہ وہ کہنے لگے جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یا معبود کہ اس کو اللہ نے بغیر باپ کا پیدا کیا ہے۔ تو قرآن نے ان کو کہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، دیکھو تم اس لیے اس کی پوچھتے اور معبود مانتے ہو کہ اس کو اللہ نے بغیر باپ پیدا کیا، تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے بغیر باپ پیدا کیا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ اگر پیدا کیا ہے تو آدم کا تو نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اور عیسیٰ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یہ شیطان بڑا خبیث ہے، جہاں جہاں اللہ کی قدرت کی بات ہوتی ہے نا وہاں ہی اپنے بیچ میں کوئی ڈال دیتا ہے، تو نہ سمجھ لوگوں کا دماغ خراب کرتا ہے۔ مثلا حسن امدال کا چشمہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ چوہا سیدن شاہ یہ چکوال میں جگہ وہاں پر بھی چشمہ ہے۔ یہ جہاں جہاں چشمہ ہے اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ اللہ نے پانی نکالا، میٹھا پانی نکالا، ہر وقت نکلتا ہے، پورا سال 12 مہینے۔ شیطان وہاں کسی کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ چشمہ تو فلاں کے وجہ سے نکل رہا ہے، فلاں چشمہ فلاں کے وجہ سے نکل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک پوری قوم، آج آپ حیران ہوں گے ہمارے بعض نہ سمجھ لوگ ان سے کچھ سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے ان کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں بہت اچھا، وہاں جس قوم کو جو اس وقت دنیا کی تقریباً اکثریت میں ہے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ عیسائی نہیں، وہ نصرانی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھیک ماننے والے تو ہم ہیں جو اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں اور دیگر تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا انکار کیا، ڈبل کافر ہیں، تو عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے وجہ سے چلو کافر وہ بھی ہیں، وہ ہم ہیں کہ تمام انبیاء لا نفرق بین احد من رسول، ہم تو سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا، بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم
مریم پاکیزہ پاک دامن خاتون ہے، اور یہ بیٹا اس کا ولد حلالی ہے، اور حضرت جبریل کے پھونک سے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ یہ نظریہ اور اس کے تحفظ قرآن کرتا ہے۔ ورنہ یہودیوں نے آپ کے بارے میں تصور یا جو سوچ رکھی ہے، چونکہ الکفر ملت واحدہ، آپ نے فرمایا کفر ایک ہے۔ یہودی اور نصرانی کا ایک ٹیبل پر جمع ہونا، ایک کمرے میں جمع ہونا، ایک نظریے میں جمع ہونا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن چونکہ آپ حضرت نے فرمایا تھا کہ کفر ملت واحد ہے، وہ یہودی وہ نصرانی وہ ساتھ ایک دوسروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ شریک رہتے ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہی جو ساتھ شریک ہیں وہ ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کے بارے میں کیا نظریں رکھتے ہیں۔ یہ تو مسلمان ہے اور مسلمانوں کا قرآن ہے جس نے ان کو احترام دیا ہے۔ بہرحال خود یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی جگہ جگہ پر بہت سی جگہوں پر ان کے معجزات کے تذکروں میں باذن اللہ ان کے سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ایسے کام کروائے جو کام بطور معجزت ہے، اور اس میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے بیان میں ہے کہ اللہ کے امر سے میں یہ کر رہا ہوں۔ مثلا آپ نے پڑھا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، قم باذن اللہ کے امر سے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ گھر میں کوئی چیز لوگ ذخیرہ کرتے، کچھ کھایا ہوتا، وہ آتے تو اللہ نے آپ کو یہ بتا دیتے کہ وہ کہہ دیتے آپ نے گھر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب معجزات تھے۔ معجزے کا معنی اللہ نے اپنے پیغمبروں کے عزت اور تکریم اور ان کے احترام بڑھانے کے لیے ان کے ہاتھوں سے ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا اللہ کے امر سے ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل مضمون ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے بار بار کیا ہے۔ میں ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ میں بتاتا ہوں، ایک دو آیتیں پڑھ لیتا ہوں اس میں سے۔ فرمایا اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اللہ ایک کلمے کی آپ کو خوشخبری سناتے، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، بیٹا اللہ کا نہیں، بیٹا مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عزتوں والا آخرت میں بھی عزتوں والا، ومن المقربین، رب کے قرب والا، رب کے مقرب، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ جب آئی تھی نا حضرت مریم تو قوم نے تو ان پر الزام لگایا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے بات کرو۔ انہوں نے کہا اس بچے سے ہم کیا بات کریں گے؟ اس نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ وہ مہد گود میں بھی بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی بات کرے گا، ومن الصالحین۔ قالت رب انا یکون لی ولد، وہ کہنے لگی میرا کیسا بیٹا ہو سکتا ہے؟ یہ سارے یہاں سے ان کا تذکرہ ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ یہ تھوڑے سے آگے دیکھ، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ اس وفد کو سامنے رکھ کر حضرت سنا رہے ہیں، وفد کے پاس رہا کچھ نہیں تھا، اس لیے تذکرے میں آتا ہے نا کہ آخری جب انہوں نے نہیں مانا تو حضرت نے کہا کہ چلو کل پھر مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ یہ ہے کہ میدان میں جمع ہوں گے، میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گا، تم بھی آ جاؤ، ہم رب سے کہیں گے جو جھوٹ ہے اس کو پکڑ لے، فنبتہل، رب سے ہم گڑ گڑا کر کہیں گے کہ اپنے لعنت اور پھٹکار ان پر کر دے جو جھوٹے ہیں۔ ہوا کیا کہ یہ کہہ کر حضرت گھر چلے گئے، راتوں رات سارے بھاگ کر چلے گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک بھتیجا اپنے چچا جو اس وقت کا تورات کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا، ان سے کہتا ہے کہ چچا جان، اچھا نہ ہوتا ہے کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں، پتہ چل جاتا سچ کون سچا کون ہے جھوٹ۔ تو کہتے اس نے کہا بھتیجے اگر ہم ان کے ساتھ میدان میں آ گئے نا تو یہ لعنت ہم پر ہی ہوگی۔ تو وہ بھتیجے چچا سے سادگی میں کہتا ہے چچا پھر ان کو مانتے کیوں نہیں اگر وہ حق پر ہے؟ کہا ان کو مانیں گے تو ہمارے سرداری چلی جائے گی۔ بہرحال اسی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے، یہودیوں کی سازش سے
ایک وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ آپ کو ہلاک کرنے شہید کرنے کے لیے وہ پہنچ جاتے ہیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، میری مدد کرنی ہے اللہ کے لیے کون کرے گا؟ حواریوں نے کہا ہم کریں گے. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم ایمان لاتے ہیں، آپ گواہ بنیے ہم آپ کے فرما بردار ہیں. ربنا آمنا، دعا ہے ان کی، بہت خوبصورت دعا ہے. ربنا آمنا بما انزلتا، ربا آپ نے جو اتارا ہم اس پر ایمان لا چکے. واتبعنا الرسول، ہم رسول کی اتباع، تھوڑے سے ہیں انصاری، تھوڑے سے ہیں حواری، آج بھی پوری دنیا کے مقابلے میں تھوڑے ہیں، کچھ اپنے کمزوریوں سے اور تھوڑے ہیں، لیکن آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور جو تانے مل رہے ہیں نا آپ کے دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، یہودیوں کی سازش اور نصارہ کی سازش کے نتیجے میں، تو آج ہماری بھی دعا یہ ہے ربنا آمنا، اے رب ہم آپ پر ایمان لا چکے، بما انزلت، جو آپ نے اتارا ہے، واتبعنا الرسول، ہم پیروی کرتے ہیں رسول کی. پیروی کیا ہے؟ رسول کے علوم پڑھتے ہیں، رسول کے سنت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول کے نظام اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول کے سنتوں کو اپناتے ہیں، پگڑی سر پر رکھتے ہیں، داڑھی سے جاتے ہیں. اللہ ہمیں ظاہری کے ساتھ حقیقی طور پر رسول کے اتباع کرنے والوں میں سے بنا دے. فاکتبنا مع الشاہدین، رب ہمیں لکھ دے ان میں سے، اور رب نے لکھ دیا نا تو یقیناً کامیاب ہے. میں اصل میں یہاں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ آج کے دور میں بڑی ضروری ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اصولی طور پر اس وقت جو بیماری ہے کرونا کے حوالے سے، چونکہ یہ ہمارا فن نہیں ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر اکابرین نے اس معاملے میں جو رائے قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا فن اور ہمارا علم نہیں ہے، تو جو عالمی طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں، جو پاکستان کے ڈاکٹر کہتے ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں اور انہی کے کہنے کے مطابق ہم احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہیں. اور احتیاطی تدابیر اس لیے بھی اپنانا چاہیے کہ اس کے شریعت کا حکم ہے. صحت کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر، زندگی کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر، اور اسی طرح جو بہت سارے ہم زندگی کے مطابق، دیکھو باہر روڈ پر ہم نہیں سوتے ہیں، باہر گیٹ کو بھی تالا لگاتے ہیں، کنڈی لگاتے ہیں، اور اندر کمرے کو بھی لگاتے ہیں، ٹائم پر ہم کھانا کھاتے ہیں. یہ تدابیر ہیں. تو اس بیماری کے حوالے سے جو تدابیر بتائی گئی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ایک دوسروں سے دور رہا جائے، کوشش یہ کریں کہ زبانی سلام کریں، نماز میں بھی کوشش کریں. ابھی یہاں تک کہ ہمارے بڑے حضرات نے کہا کہ آپ فاصلہ بھی رکھیں، زیادہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں. عورتیں تو بالکل نہ نکلیں بھی تو پردہ کر کے نکلیں. یہ ساری چیزیں تدابیر اسلام کے مطابق ہم اس کو کریں گے. لیکن اس میں ایک بو جو آ رہی ہے عالمی سطح پر سازش کی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو سازشیں آج تک نہیں چلی ہیں، سامنے آئی ہیں، یہ سازش ہے تو یہ بھی سامنے آئے گی. لیکن دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اگر اس میں کسی کی سازش ہے تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سازش کرنے والے کریں، یہ کرتے رہے ہیں، ان کے سازشوں کا مقابلہ ہمارا رب کرے گا. واللہ خیر الماکرین، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے سازش کرنے والوں کو. ایک تعلیم ہے ہماری، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. انہی کے بارے میں آیتیں اتری تھی. سامنے اہل کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے ہیں. کیا منظر تھا اور کیا پیغام تھا. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تمہارے کتابوں میں بھی یہی کلمہ ہے، تمہارے ہاں بھی یہی عقیدہ تھا، تم گمراہی کے شکار ہو گئے. ایسا کلمہ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے. کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ عیسیٰ کی نہ اس کی ماں کی. سبحان اللہ. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے.
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اس کے سوا ایک دوسروں کو رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، مانے تو ٹھیک ہے، ماننا چاہیے ان کو، اور پیغمبر کی زبانی دعوت ہے اور وحی ہے، آسمانی وحی ہے، لیکن اگر نہیں مانا، منہ پھیر دیا آپ سے، تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ نے تو اعلان کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری گواہی، تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب، یہ اسی طرح یہ تذکرہ ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم پیغام ہے، آج بھی ضرورت ہے اس پیغام کو عام کیا جائے، اسلامی ممالک کے حکمران اس پیغام کو لے کر جائیں، وہ اپنے آپ کو اس چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے بادشاہ بنانے کے بجائے وہ اپنے آپ کو اسلام کا سفیر بنائیں، قرآن کا سفیر بنائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلاب جو 30 سال کے اندر 3 بر اعظموں سے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل گیا، وہ اس پیغام کا سفیر بنائیں اپنے آپ۔ وہ جو صحابہ کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، دنیا کے کونے کونے میں پیغام لے کر گئے، آج اللہ نے ان کی عزتیں رکھی، ان کی عزت ہے، آج بھی قرآن بھرا ہوا ان کے تعریفوں سے، ہر ایک کی زبان پر ان کی تعریفیں ہیں۔ اپنے آپ کو اس قافلے کا حصہ بنائیں، کل قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ حشر ہو۔ اللہ کریم توفیق دے ایسے ہمارے حکمران بنے جو دعوت دے بھی سکے، جن کو کچھ پتہ بھی ہو۔ یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے، اس دعوت کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور یہی سب سے اہم دعوت ہے۔ ایک آخری ٹکڑا عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ آیت صرف یہاں ہے، آگے یہ مضمون آ نہیں رہا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عزت دی ہے۔ عزت کیا دی ہے؟ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت جو دی ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ، تمہیں کتاب اور حکمت دی تو تمہیں رسول بنایا، مگر تمہاری موجودگی میں میرا وہ رسول آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، وہ بھی تمہاری اس پیغام کا تصدیق کرے گا۔ ہر آسمانی کتاب دوسری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اللہ کے راستے میں ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، اقرار کر لیا تم نے، واخذتم علی ذالکم اسری، میرا عہد تم نے لے لیا، قالوا اقررنا، انبیاء کی پوری جماعت نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ربا آپ نے ہمیں کتاب دی، ہمیں حکمت دی، ہمیں رسول بنایا ہے، مگر ہماری زندگی میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمائے پھر تم بھی گواہ رہو، میں بھی اس بات پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا اور سنا ہمیں عمل کی توفیق دے، اور دین کی خدمت، قرآن و سنت کے علوم کو پھیلانے کی، اور یہ جو ایک کوشش آج کی گئی ہمارے دوستوں کے کہنے پر یہ ایک محفل بن گئی ہے، اللہ اس محفل کی بھی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ وہ یہ روز کوشش کریں گے کہ ہر پارے کے بعد مختصر اس کا خلاصہ اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب یہی ہوگا کہ بہت سے مضامین رہ رہے ہیں، لیکن ان کا کچھ حصہ کسی اور پارہ میں آئے گا، تو اگر ہم اسی طرح 4-5 مضامین ایک ایک سپارے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان آسان الفاظ میں، تو یہ 30 پاروں کا تقریباً یہ 100 کے قریب مضامین ہو جائیں گے، اور اس میں جو بنیادی نظریہ قرآن جس طرف لانا چاہتا ہے انشاءاللہ وہ اہم باتیں ساری آئیں گی۔ میں آپ سارے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنے دیر تک آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ بھی کے جذبے سے یہ بات یہاں تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورے عالم اسلام جو اس وقت مشکلوں میں ہے اس کی حفاظت فرما دے۔ مختصر دعا بھی مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے پورا قرآن اور قرآن کے علوم کو پوری دنیا میں عام فرما دے، ہم سب کو سمجھنا، سیکھنا، عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، عالم اسلام کو اس پر آنے کی توفیق دے، قرآن و سنت کے علوم کو عام فرما دے۔ آج ان بیماریوں میں عالم مبتلا ہے، اللہ کریم